کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کی 3 تشریح ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ کل جب ہمیں اور آپ کو زندہ کیا جائے گا، دوسرے سور پر جب ہمیں اور آپ کو زندہ کیا جائے گا تو اس وقت ہمارے اور آپ کے منہ سے جو ایک خوشبو نکل رہی ہوگی، اس سے فرشتے اس خوشبو کے ذریعے سے پہچان جائیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں اور یہ لوگ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور تیسرے یہ کہ کل قیامت کے دن، کل جنت کے اندر ایسے لوگوں کے منہ سے صرف مشک کی خوشبو نکلا کرے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر اس کا آخری درجہ دیکھیے تو آخری درجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک تشریح میں یہ بات کہی گئی کہ اجزا بھی یہ لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی یہ غائب درجے کی بات ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کو بالکل اپنا بنا لیتا ہے تب یہ کہتا ہے کہ اس چیز کے بدلے میں خود تمہارے اوپر قربان ہوں۔ اور جب ایک محبوب، ایک عاشق جب معشوق سے عشق کرتا ہے اور جب وہ آخری درجے پر پہنچتا ہے تو اس معشوق کی غلط چیزیں بھی اس عاشق کو اچھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی اسے جو ہے عطر اور خوشبو میں کنورٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب ایک آدمی جب غائب درجے پر پہنچ جاتا ہے تو محبوب کی ساری چیزیں اسے اچھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ روزہ رکھنا اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود اس چیز کا بدلہ عطا کروں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ اور دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں اور یہ دعا افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ یعنی سمندر کی مچھلیاں، یعنی جب ایک شخص روزے دار ہوتا ہے، ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبریل امی، یہ شخص مجھے محبوب ہے، یہ شخص مجھے محبوب ہے۔ جبریل امی اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب آپ کے نزدیک یہ شخص محبوب ہے تو مجھے بھی یہ شخص محبوب ہے۔ پھر جبریل امی یہ اعلان کرتے ہیں کہ او دنیا والوں، اللہ کے نزدیک اور جبریل امی کے نزدیک یہ شخص محبوب ہے، لہذا یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے اندر آتا ہے، چرند و پرند، پیڑ پودے، شجر و حجر، نباتات و جمادات، سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ بری کا جو زمین کا معاملہ ہے، جب یہاں سے یہ چیز ختم ہوتی ہے تو محبوبیت اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوتی ہے کہ یہ اس شخص کا پسندیدہ ہونا زمین تو زمین، اسی طرح سے سمندروں میں بھی پہنچ جاتا ہے اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کتنا بڑا مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ ہم اور آپ کتنا خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں اور آپ کو دیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی سارے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. سارے سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی کیا کر دیتے ہیں؟ قید کر دیتے ہیں. اب جب سارے ابلیس قید ہو گئے، سارے شیاطین قید ہو گئے، تو اب آپ سوچئے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم اور آپ کچھ نہ دیکھیں تو صرف یہی اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لہذا رمضان المبارک کے اندر ایک شخص ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتا جو غیر رمضان کے اندر ان گناہوں تک پہنچ جاتا ہے. آپ سوچئے کہ کتنی زبردست بات ہے. غور کریے، اللہ کے نبی کی حقانیت کی یہ عمدہ ترین دلیل ہے. چاہے جس طرح کے مسلمان ہوں، لیکن رمضان المبارک کے اندر ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک شرابی اپنے شراب کو پینا بند کر دیتا ہے، یا بند نہیں کرتا تو چوری چپکے پیتا ہے. ایک گناہ کرنے والا جو 11 مہینے کے اندر کھل کر کے گناہ کرتا تھا، وہ رمضان المبارک کے اندر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا ہونے کی یہ مکمل دلیل ہے.